بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایک پراسرار اور پرتجسس ناول وحشی، تحریر ایم راحت۔ شدید سردی تھی، پورا رن وے کوہر میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ڈیوٹی ہوتی ہے اور ڈیوٹی کے دوران موسم کی شدت کو نظر انداز کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایئرپورٹ کا عملہ بھی مستعد تھا، جہاز رن وے پر اتر چکا تھا اور اس کے مسافروں کو آرام سے اتارنا عملے کی ذمہ داری۔ چنانچہ اس برف آلود موسم میں، جبکہ عام لوگ لحافوں سے منہ نکالنا بھی پسند نہیں کرتے، ایئرپورٹ کا عملہ اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھا۔ سیڑھی لگ گئی تو مسافر نیچے اترنے لگے، سب کے سب سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ انہیں گاڑیوں میں بٹھا کر ایئرپورٹ کی عمارت میں لایا گیا اور کسٹم کا عملہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں مصروف ہو گیا۔ سامان کی چیکنگ ہو رہی تھی اور مسافر اپنے اپنے سامان کی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ کسٹم آفیسرز ان کے سوٹ کیس اور دوسری چیزیں دیکھ دیکھ کر نشانات لگاتے جا رہے تھے۔ پھر ایک کسٹم آفیسر نے ایک خوبصورت اور وزنی سوٹ کیس کو اپنے سامنے سرکایا اور سوالیہ انداز میں مسافر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سوٹ کیس کا مالک نوجوان آگے بڑھایا۔ یہ ایک دراز قامت نوجوان تھا، عمدہ لباس میں ملبوس، شگفتہ چہرہ، خد و خال سے اس کی قومیت کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہی تھا۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ چابی، کسٹم آفیسر نے سرد لہجے میں کہا، اور نوجوان نے چابی اس کی طرف بڑھا دی، اور پھر جو ہی سوٹ کیس کھلا، کسٹم آفیسر کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ سوٹ کیس میں سب سے پہلی چیز جو آفیسر کو نظر آئی تھی وہ جدید ساخت کی ایک اسٹین گن تھی۔ یہ سوٹ کیس آپ کا ہے؟ اس نے چوکنا ہو کر نوجوان کو گھورا۔ جی ہاں، اس کی چابی میں نے ہی آپ کو دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسٹم آفیسر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اسٹین گن، نوجوان سکون سے بولا۔ خوب، اور کیا ہے اس میں؟ کسٹم آفیسر نے حفاظتی عملے کے لوگوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ لوگ نزدیک ہو گئے۔ ہلکے دستی بم ہے، 2 پستول ہے اور 6 کپڑے، نوجوان معصومیت سے بولا، اور کسٹم آفیسر جلدی چیزیں الٹنے لگا۔ نوجوان کا بیان درست تھا، وہ چیزیں موجود تھیں جن کی اس نے نشاندہی کی تھی۔ آپ جہاز سے غیر قانونی اسلحہ لائے ہیں، اور بھی سامان ہے آپ کا؟ جی ہاں، یہ دوسرا سوٹ کیس بھی میرا ہے، نوجوان نے کہا، اور آفیسر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دوسرا سوٹ کیس بھی کھول ڈالا۔ ایک اور سنسنی خیز لمحہ، دوسرا سوٹ کیس مقامی اور غیر ملکی کرنسی سے بھرا ہوا تھا۔ آفیسر کی سانس پھولنے لگی۔ کرنسی ہے؟ کیا یہاں میں بھوکا مروں گا؟ دراصل آپ میرے نام سے واقف نہیں ہیں جناب، میرا خیال ہے پہلے میرا تعارف ہو جائے۔ مجھے زیرو کہتے ہیں، آپ کی زبان میں صفر، ایک بے حقیقت نقطہ یا دائرہ، لیکن اگر غور کریں تو یہ دائرہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 1 کے 10، 10 کے 100، 100 کے 1000، 1000 کے لاکھ۔ کیا خیال ہے، کیا میں بے حقیقت ہوں؟ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میری جیب میں، نوجوان نے جواب دیا۔ کیا اسے چیک کر لیا گیا؟ تمہیں اپنے عملے پر اعتماد نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ پاسپورٹ پر تمہارا نام کیا درج ہے؟ ایڈورڈ تھم، لیکن یہ صرف پاسپورٹ پر درج شدہ نام ہے، میری اصلیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ گویا تم نے پاسپورٹ پر اپنا نام غلط درج کرایا ہے؟ بلا شبہ، نوجوان نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک جرائم پیشہ شخص ہوں، اور اس ملک میں میں جرائم کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرا طریقہ کار ایسا ہی ہے، پہلے میں یہاں قدم جماؤں گا، ایک عمدہ حیثیت اختیار کروں گا، اور اس کے بعد دیکھ لینا، نوجوان نے مسکرا کر آنکھیں مارتے ہوئے کہا۔ تب میرا خیال ہے میں تمہیں اس کا موقع نہ دوں، اور یہاں جرائم شروع کرنے سے قبل ہی۔ ہاں، یہ تمہارا فرض ہے آفیسر، اور افسران کو فرض شناس ہونا ہی چاہیے۔ بس اب یہ سامان بند کر دو۔ آفیسر نے اس کے سوٹ کیس بند کر دیے، وہ مطمئن تھا۔ حفاظتی عملے کے لوگ پوری طرح مستعد تھے، اور اس کے ایک اشارے پر نوجوان پر قابو پا سکتے تھے۔ کیا یہ بکس بھی تمہارا ہے؟ اس نے تیسرے بکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن براہ کرم اسے بند ہی رہنے دیں۔ کیوں؟ تم مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو نا؟ ہاں۔ آفیسر کو اس شخص کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ جہاز میں سفر کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں، ورنہ اگر یہ شخص جہاز میں بھی کوئی ہنگامہ برپا کر دیتا تو جہاز کی سلامتی ناممکن تھی۔ اگر تم مجھے گرفتار کرنے کے خواہش مند ہو آفیسر، تو اس بکس کو مت کھولو، میں اسے کھولنے کے بعد بھی تمہیں گرفتار کر لوں گا، بے فکر رہو۔ کسٹم آفیسر نے اس بکس کا بھی تالا کھول لیا، لیکن جو ہی اس نے بکس کا ڈھکن اٹھایا، ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، اور دھوئیں کا ایک عظیم الشان بادل بن گیا۔ آفیسر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے بدن نے کام چھوڑ دیا ہے۔ دھوئیں کا حجم اتنی تیز رفتاری سے بڑھا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسٹم ہاؤس میں جتنے لوگ تھے، سب کے سب بوکھلائے ہوئے انداز میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے اعضاء ان کے ساتھ ہی نہیں تھے۔ وہ نہ آواز نکال سکتے تھے، نہ ہل جل سکتے تھے، بس ایک سکتے کی سی کیفیت طاری تھی، جیسے کوئی فلم چلتے چلتے رک گئی ہو اور ساری تصویریں ساکت ہوں۔ قصور تمہارا ہے آفیسر، میں نے پہلے ہی کہا تھا، نوجوان کی آواز ان کے کانوں میں ابھری۔
صرف وہ تھا جو اس طلسم خانے میں حرکت کر سکتا تھا۔ نہ جانے اس پر کیوں یہ بے رنگ دھواں اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنے دونوں سوٹ کیس ٹھیک کیے اور انہیں ہاتھوں میں لٹکا لیا۔ اچھا دوستو، خدا حافظ، اور ہاں آفیسر، پولیس کو میرے بارے میں تفصیلی اطلاع ضرور دے دینا۔ وہ دونوں سوٹ کیس ہاتھوں میں لٹکائے باہر نکل آیا۔ شدید سردی کے باعث ایئرپورٹ پر صرف ضروری لوگ ہی تھے۔ کسٹم سے اس سے قبل بھی چند لوگ فارغ ہو کر باہر نکل آئے تھے، اس لیے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ اطمینان سے ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ ایک ٹیکسی اس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ہوٹل میٹرو سائن کے ریکریشن ہال میں ہلکی ہلکی موسیقی گونج رہی تھی۔ نوجوان جوڑے 24 فرش پر ٹھنڈی روشنی میں ماحول خاصا خوشگوار اور رومانی محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں آنے والے زیادہ تر سنجیدہ اور اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے، اس لیے کسی بےہودگی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جب قریب کی ایک میز پر ایک تنہا نوجوان اٹھ کر رقص کرنے والے لوگوں میں شامل ہو گیا تو ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ نوجوان شاید نشے میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور دونوں ہاتھ اس پوزیشن میں لے آیا تھا جیسے اس کے ساتھ اس کی ہم رقص موجود ہو، اور ایسی شکل بنائے ہوئے وہ 24 فرش پر دوسرے جوڑوں کے درمیان رقص کر رہا تھا۔ لوگ اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ تقریباً جس نے بھی اسے دیکھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن بات اسی حد تک نہ رہی۔ ایک بار جب ایک رقص کرتا ہوا جوڑا اتفاقیہ طور پر اس سے ٹکرا گیا تو اس نے نہایت چابک دستی سے اس شخص کی ہم رقص کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس دوران اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، البتہ لڑکی کو رقص کی پوزیشن پر لا کر رقص شروع کر دیا۔ لڑکی ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس نے اپنے آپ کو لڑکے کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ناکام رہی۔ اس کا ہم رقص متحیرانہ انداز میں حلق پھاڑے کھڑا تھا۔ یہ درمیانی عمر کا ایک شریف صورت شخص تھا جس کی کن پٹی کے بال سفید تھے اور جس کی جسامت خاصی تھی۔ چند ساعت تو وہ اسی طرح لڑکے کو دیکھتا رہا اور اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس کی ہم رقص نوجوان کی گرفت میں کسمسا رہی ہے اور شاید نکل جانا چاہتی ہے اور شاید اس میں ناکام ہے۔ اور پھر جب اسے اس صورتحال کا احساس ہوا تو اس کے جسم میں خون کی روانی تیز ہو گئی۔ وہ غصیلے انداز میں آگے بڑھا اور اس نے اپنا چوڑا ہاتھ نوجوان کے شانے پر رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن نوجوان ایک لمبی لہر لے کر اس کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ لڑکی بدستور اس کی باہوں میں تھی، حالانکہ وہ رقص نہیں کر رہی تھی، لیکن نوجوان اسے رقص ہی کے انداز میں گھسیٹ رہا تھا۔ اس بار شاید لڑکی کے ہم رقص کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، چنانچہ وہ نوجوان کے نزدیک پہنچا اور اس کے بال پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ نوجوان نے متحیرانہ انداز میں آنکھیں کھول لی تھی اور پھر وہ احمقوں کی طرح آنکھیں جھپکانے لگا۔ قوی ہیکل شخص نے لڑکی کو اس کی گرفت سے آزاد کرا لیا اور خونخوار لہجے میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی نہیں، رقص ہے، رقص، نوجوان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک بار پھر لڑکی کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن قوی ہیکل شخص کا گھونسا اس کی طرف بڑھا۔ نوجوان نے انتہائی پھرتی سے ایک دوسرے جوڑے کے مرد کو آگے کر دیا اور اس قوی ہیکل شخص کا گھونسا اس دوسرے شخص کی ٹھوڑی پر پڑا۔ گھونسا خاصا زوردار تھا، وہ شخص اچھل کر نیچے جا پڑا۔ نوجوان اطمینان سے الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس شخص پر بوکھلاہٹ کے دورے پڑ گئے تھے۔ وہ نوجوان کو بھول کر معذرت آمیز انداز میں اس شخص کی طرف بڑھا جو اس کے گھونسے سے نیچے گر پڑا تھا، اور پھر اس نے گرے ہوئے شخص کو اٹھانے کی کوشش کی۔ معاف کیجیے گا جناب، اس بدتمیز شخص کی وجہ سے، اس نے کہنا چاہا، لیکن نیچے گرے ہوئے شخص کو یہ بات شاید سنائی نہیں دی، چنانچہ اس نے دوسرے لمحے ایک بھرپور لات قوی ہیکل شخص کے پیٹ پر مار دی۔ قوی ہیکل شخص کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ دوسرے لمحے گرا ہوا نوجوان اٹھ گیا اور اس نے وحشیانہ انداز میں قوی ہیکل شخص پر حملہ کر دیا، لیکن قوی ہیکل شخص واقعی طاقتور تھا۔ اس نے دوسرے نوجوان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بدستور اس سے معذرت آمیز لہجے میں بولا، دیکھیے آپ میری بات سن لیجیے۔ وہ دراصل، لیکن دوسرے نوجوان نے اسے جملہ پورا کرنے نہیں دیا اور بری طرح اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رقص کرنے والے رک گئے اور منتظمین اس جانب دوڑے، لیکن جو ہنگامہ کرانے والا تھا وہ ان لوگوں سے کافی فاصلے پر چلا گیا۔ وہ نوجوان اب بھی اسی انداز میں رقص کر رہا تھا جیسے اس کی ہم رقص اس کے ساتھ ہو۔ لوگ ایک دوسرے سے باز پوس کرنے لگے اور اصل صورتحال پتہ ہی نہ چل سکی۔ بمشکل تمام اس نوجوان کو قابو کیا گیا جو گھونسے کا شکار ہو گیا تھا۔ قوی ہیکل شخص کو اب بھی اس پر غصہ نہیں آیا تھا اور وہ معذرت آمیز انداز میں اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا۔ دراصل اس کا مستحق دوسرا شخص تھا، اور جب اس شخص کی تلاش میں اس نے نگاہیں دوڑائیں تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ تیزی سے نوجوان کی جانب بڑھا اور جب اس نے نوجوان کے کوٹ کے کالر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو نوجوان پھر جھکائی دے کر آگے بڑھایا، لیکن اب بھی اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ رقص کی ایک لہر لے کر اس طرف نکل آیا ہو۔ اور پھر تو ایک عجیب و غریب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ قوی ہیکل شخص بھی شاید اپنی شخصیت بھول کر غصے سے دیوانہ ہو گیا تھا اور اس نوجوان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کوشش میں مختلف لوگوں سے ٹکرا رہا تھا، اور نوجوان تھا کہ چھلاوے کی طرح اس کو ادھر ادھر نچا رہا تھا۔ اور خاص بات یہ تھی کہ انداز رقص ہی کا تھا۔ اب تو بے شمار قہقہے ابھرنے لگے تھے۔ نوجوان کی اس حرکت پر بہت سے لوگ ہنس رہے تھے۔ ویسے قوی ہیکل شخص سے کسی شخص نے الجھنے کی کوشش نہیں کی،
کیونکہ اب صورتحال ہر شخص کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تب منتظمین کو ہی غصہ آیا اور بہت سے لوگ اس نوجوان کی طرف دوڑ پڑے۔ چند لمحے میں وہ پکڑ لیا گیا اور ہوٹل کے مینیجر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان نے پھر اس انداز میں آنکھیں کھول دیں جیسے اب تک سب کچھ سوتے میں کر رہا ہو۔ اس نے متعجبانہ انداز میں سب کی شکلیں دیکھی اور پھر کراہتے ہوئے بولا، میں کہاں ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے تم نے؟ ہنگامہ؟ میں نے؟ نوجوان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت نظر آ رہی تھی۔ یوں بھی وہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خواب آلود سی کیفیت تھی اور چہرہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کبھی اس دنیا کی شکل ہی نہ دیکھی ہو۔ کیا تم پاگل ہو؟ قطعاً نہیں، نوجوان نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ یہ سب کچھ کیا شروع کر رکھا ہے تم نے؟ میں نے تو میرا کمرہ کہاں ہے؟ نوجوان کھوئے انداز میں بولا۔ شاید زیادہ پی گیا ہے جناب، انتظامیہ کے ایک شخص نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کیا یہ ہمارے ہوٹل میں مقیم ہے؟ مینیجر نے سوال کیا اور ایک سپروائزر آگے بڑھ کر بولا، جی ہاں جناب، روم نمبر 31 کا مسافر ہے۔ بظاہر شریف آدمی ہے لیکن میرا خیال ہے ضرورت سے زیادہ پی گیا ہے۔ اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ ورنہ ہنگامہ ہو جائے گا، مینیجر نے کہا، اور دو آدمی اس نوجوان کو بازوؤں سے پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ نوجوان نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے، جیسے وہ سخت غمزدہ ہو۔ پھر جب اسے ریکریشن ہال سے نکال کر لفٹ تک لایا گیا تو اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ لوگ تکلیف نہ کریں، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ پھر کوئی ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کرو گے؟ ان میں سے ایک شخص بولا۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے، میں بڑا بد نصیب انسان ہوں، نوجوان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ ان میں سے ایک شخص نے پوچھا، لیکن وہ لوگ اسے لفٹ میں لے ہی گئے تھے اور لفٹ اوپری منزل کی طرف جا رہی تھی۔ دراصل میں ذہنی مریض ہوں، کبھی کبھی میرے اوپر ایسے ہی دورے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا وقفہ مختصر ہوتا ہے، لیکن اس مختصر وقت میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کسی تنہا جگہ میں رہوں، کسی ایسی جگہ نہ جاؤں جہاں ہنگامے کا خطرہ ہو، مگر بدقسمتی، صرف میری بدقسمتی۔ نوجوان کے انداز میں اتنی اداسی اور معصومیت تھی کہ وہ دونوں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں اور پھر شانے ہلا کر رہ گئے۔ لفٹ دوسری منزل پر رک گئی اور وہ نوجوان کو گیلری میں لے کر آ گئے۔ اب تمہاری حالت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، نوجوان نے مایوسانہ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ پھر جب وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تب وہ دونوں واپس پلٹے تھے۔ کیا وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا؟ ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا جانے، آج کل کے یہ نوجوان نہ جانے کیا کیا شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ ویسے اس نے ماحول کو کافی خراب کر دیا تھا، دوسرے نے جواب دیا، اور دونوں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ نیچے کا ہنگامہ اب ختم ہو گیا تھا، لیکن ریکریشن ہال پر جوڑے نہیں تھے۔ موسیقی آہستہ آہستہ اپنے رنگ بکھیر رہی تھی۔ ویٹر نے شراب کی دوسری بوتل اس کی میز پر رکھ دی۔ نوجوان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سی غم آلود کیفیت بکھری ہوئی تھی۔ نفاست سے شراب کی دوسری بوتل میز پر رکھنے کے بعد ویٹر نے ادب سے گردن جھکا کر کہا، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے جناب؟ ویٹر، نوجوان بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ یس سر، کیا تم میرے لیے تھوڑا سا زہر لا سکتے ہو؟ نوجوان اسی انداز میں بولا۔ جی، ویٹر نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ میں مر جانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میں مر جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے اس شراب میں زہر ڈال کر نہیں دیا تو میں اس کھڑکی سے کود کر خودکشی کر لوں گا۔ نوجوان نے ایک ایسی کھڑکی کی جانب رخ کر کے کہا جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھی اور جن سے باہر نکل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویٹر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسے لوگوں سے اکثر اس کا واسطہ پڑتا رہتا تھا جو شراب پینے کے بعد بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے، اور پھر یہ شخص تو فطرتاً تھا ہی عجیب۔ جس دن سے ہوٹل میں آیا تھا کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا کرتا رہتا تھا۔ پچھلی رات اس نے ریکریشن ہال میں خاصا ہنگامہ مچایا تھا اور مینیجر اس سے ناخوش تھا۔ مینیجر نے اس کے کمرے میں آ کر درخواست بھی کی تھی کہ اگر وہ خود پہ قابو نہیں پا سکتا تو کم از کم اپنے کمرے تک ہی مقیم رہے یا اس ہوٹل سے کہیں اور مقیم ہو جائے تاکہ ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو۔ نوجوان نے انتہائی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک مرض کا شکار ہے۔ یہ باتیں ہوٹل کے عملے کے دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی تھیں۔ بہر صورت ہوٹل میں تو ہر قسم کے لوگ آیا ہی کرتے تھے، پھر کسی نے ان باتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن ویٹر اس کی اس وقت کی بات سے خاصا محظوظ ہوا تھا۔ لیکن جناب، آپ خودکشی کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ میں بہت غمزدہ انسان ہوں میرے دوست، نوجوان نے غمگین لہجے میں بولا۔ جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو میری بلی مر گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے بلیوں کی بے وفائی سے دل شکستہ ہو کر بندر پالنے شروع کر دیے، لیکن بندر بس وہ بھاگ ہی جاتے ہیں، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے ویٹر، اس لیے میں خودکشی کر لینا چاہتا ہوں۔ اوہ، مجھے آپ سے ہمدردی ہے جناب، ہمدردی ہے تو میرے لیے زہر لا دو، بہتر ہے، میں کوشش کروں گا، ویٹر نے جان چھڑانے کی غرض سے کہا۔ اسے علم تھا کہ نوجوان کے سامنے رکھی ہوئی شراب کی ساری بوتل خالی ہو چکی ہے اور اب اس نے دوسری بوتل بھی طلب کی ہے۔ ممکن ہے دوسری بوتل خالی ہونے کے بعد وہ کھڑکی کی سلاخوں سے نکلنے کی کوشش کرے۔ بہرحال وہ واپس پلٹا تو دوسرے لمحے نوجوان کی کرخت آواز اسے سنائی دی۔
और वेटर फिर रुक गया। इधर आओ, नौजवान ने कहा और वेटर फिर उसके करीब पहुंच गया। नौजवान ने करीब रखा हुआ अखबार उसके सामने डाल दिया। क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? नौजवान ने बदस्तूर करख्त लहजे में कहा और वेटर की निगाहें अखबार पर दौड़ने लगी। वो पढ़ा लिखा आदमी था। नौजवान के इशारे पर उसने उस खबर पर निगाहें दौड़ाई जिस खबर को वो पहले ही पढ़ चुका था। ये कस्टम हाउस से फरार होने वाले एक ऐसे शख्स की तफसील थी जो यकीनी तौर पर जराइम पेशा था और जो एयरपोर्ट पर धमाका करके कस्टम हाउस से अपना सामान ले भागा था। उस सामान में बहुत सी खतरनाक चीज़ें थीं जिनमें करेंसी भी थी। पढ़ी तुमने ये खबर? जी हाँ जनाब, वेटर ने जवाब दिया। क्या ख्याल है इस शख्स के बारे में? कोई चालाक मुजरिम, वेटर ने जवाब दिया। खूब खूब। क्या तुम्हारे ख्याल में ये शख्स काबिल-ए-दाद नहीं है जिसने इतने इत्मीनान से कस्टम ऑफिसर्स को धोखा दिया और वो चीज़ें लेकर भाग निकला जो काबिल-ए-एतराज़ थी? जी हाँ जनाब, खासा ख़तरनाक मुजरिम मालूम होता है, वेटर ने जवाब दिया और नौजवान ने झूम कर अपनी जेब से एक बड़ा नोट निकाल कर वेटर के हवाले कर दिया। ये रखो, तुम मुझे खासी समझदार आदमी मालूम होते हो। तुम जानते हो ये नौजवान कौन था? नहीं जनाब, मैं नहीं जानता। तो जानो और उसे देख लो। जी क्या मतलब? वेटर ताज्जुब से बोला। तुम यकीन करो मेरे दोस्त, वो मैं हूँ। इतने सारे लोगों को चकमा देकर बासानी इस मुल्क में आ गया और जानते हो मैं किस इरादे से यहाँ दाखिल हुआ हूँ? वेटर की आंखों में ताज्जुब के आसार से। पहले तो वो यही सोचता रहा कि नौजवान नशे में है और ये बकवास नशे की हालत में की जा सकती है, लेकिन फिर उसके जहन में ख्याल आया कि मुमकिन है कि वो सच बोल रहा हो, क्योंकि अक्सर लोग नशे की हालत में सच बोल लिया करते हैं। तुमने जवाब नहीं दिया वेटर, मैंने तुमसे कोई सवाल किया था। नौजवान ने अपने सामने रखे हुए गिलास में शराब उंडेलते हुए कहा। नहीं जनाब, मैं नहीं जानता, वेटर ने जवाब दिया। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। जराइम मेरे वजूद के ज़र्रे ज़र्रे में पोशीदा है। बेशतर ममालिक में मैंने ऐसे ऐसे हंगामे बर्पा किए हैं कि वहाँ की पुलिस आज भी मुझे याद करके दांत पीसती रहती है, लेकिन मजाल है किसी की कि कोई मेरा बाल भी बीका कर सका हो। मैं जराइम के ऐसे ऐसे अनोखे तरीक़े ईजाद करता हूँ कि लोग दंग रह जाते हैं। अब तुम यही देखो कि कस्टम हाउस में 2 बक्स खोले गए, जिनमें से एक में करेंसी भरी हुई थी जबकि दूसरे में स्टेन गन और दूसरे हथियार, लेकिन तीसरे बक्स से वो धमाका हुआ जो इन बक्सों को वहाँ से निकालने में मुआविन हो सकता था। और अब मैं यहाँ रहकर ये साबित करूँगा कि मैं सबसे बड़ा मुजरिम हूँ और मेरे मुकाबले पर कोई जराइम पेशा शख्स नहीं टिक सकता। जी हाँ जनाब। तो वेटर, ऐसी हालत में तुम खुद ही बताओ कि क्या तुम अपने वतन को एक ऐसे मुजरिम से पाक करना नहीं पसंद करोगे? मैं नहीं समझा जनाब, वेटर ने घबराते हुए कहा। मुझे जहर दे दो। देखो, मैं तुम्हें एक सही मशवरा दे रहा हूँ। मुझे शराब में मिलाकर जहर दे दो ताकि मैं मर जाऊँ, जिसके बाद वो जराइम ना हो जो मेरी ज़िंदगी की वजह से ज़हूर पजीर होने वाले हैं। जी बेहतर, मैं अभी जहर लेकर आता हूँ। वेटर तेज़ी से दरवाजे की जानिब बढ़ गया। उसके जहन में यही ख्याल था कि मुमकिन है नौजवान नशे में यह बकवास कर रहा हो, लेकिन जो बात उसने की थी वो इतनी सनसनीखेज थी कि वेटर अपने आप को मैनेजर के कमरे तक जाने से ना रोक सका। मैनेजर सर झुकाए अपने काम में मसरूफ़ था। उसने निगाह उठाई और वेटर को सामने खड़े हुए पाया तो चौंक कर बोला, क्या बात है? वो जनाब, एक इत्तला देना चाहता हूँ, वेटर ने जवाब दिया। कैसी इत्तला? मैनेजर ने पूछा। मैं रूम नंबर 31 में सर्विस कर रहा हूँ। तो फिर? ये वही रूम है जनाब जहाँ वो नौजवान मुकीम है जिसने डाइनिंग हॉल में हंगामा खड़ा कर दिया था। कोई ख़ास बात है? मैनेजर ने पूछा। जी हाँ जनाब, वो इस वक्त नशे में है और नशे के आलम में उसने एक ऐसी बात बताई है जिसकी वजह से मैं आपके पास आने पर मजबूर हो गया, वेटर ने कहा और मैनेजर उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। कोई ख़ास बात है? उसने पूछा। जी हाँ जनाब। तो फिर बताओ ना, मैनेजर किसी कदर झुंझलाए हुए अंदाज में बोला। अभी कल के अखबार में खबर छपी थी जनाब, और ख़बर यह है कि एयरपोर्ट पर कस्टम हाउस में एक शख्स कस्टम ऑफिसर्स को धोखा देकर करेंसी और असलाह ले भागा था। हाँ, मैंने वो खबर पढ़ी थी। नौजवान ने नशे के आलम ने इस बात का इतराफ़ किया है कि वो यही है और वो जराइम करने के लिए हमारे मुल्क में आया है। इस वक्त वो नशे की कैफियत में है जनाब, और उसने ये भी कहा है कि अगर मैंने उसे जहर मुहैया नहीं किया तो वो इस मुल्क में तबाही मचा देगा। क्या बकवास है! तुम एक ऐसे आदमी की बात पर भरोसा कर रहे हो जो नशे में है? नहीं जनाब, भरोसे की बात नहीं, लेकिन मैंने अपने तौर पर यह मुनासिब समझा कि इस बात की इत्तला आपको दे दूं, वेटर ने कहा और मैनेजर किसी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखूंगा कि इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ। बेहतर जनाब, वेटर ने जवाब दिया और सलाम करके बाहर निकल आया। मैनेजर अपना दाहिना गाल खुजा रहा था। चंद साथ तो उसने सोचा कि वेटर की बात पर क्या एतबार करना, वो एक नशे में डूबे हुए शख्स के बारे में इत्तला दे रहा है, लेकिन फिर उससे भी ना रहा गया। उसने कुछ सोचते हुए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया और फ़ोन अपने कान से लगा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं मेट्रो होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ जनाब। किससे बात करना चाहते हो? इंस्पेक्टर साहब से। मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ जनाब, मैं एक ऐसे आदमी की निशानदेही करना चाहता हूँ जो ये इतराफ़ कर रहा है कि उसने परसों रात एयरपोर्ट कस्टम हाउस में धमाका किया था और वो चीज़ें लेकर निकल भागा था जो नाजायज़ थी, यानी करेंसी और असलाह। ओह, वो नौजवान कहाँ है? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। हमारे ही होटल में कमरा नंबर 31 में मुकीम है, लेकिन उसने ये इतराफ़ क्यों किया है? वो नशे के आलम में है जनाब और इस वक्त भी शराब पी रहा है।
کیا وہ کوئی ایسا شرابی تو نہیں جو فضول بکواس کرنے کا عادی ہو؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میں نہیں کہہ سکتا جناب، لیکن وہ پرسوں ہی ہمارے ہاں آ کر مقیم ہوا ہے، اور کل رات اس نے ہوٹل کے ریکریشن ہال میں بھی ہنگامہ کیا تھا۔ پھر اس نے ہمارے سپروائزر سے کہا کہ وہ دوہری شخصیت کا مالک ہے، یعنی اس پر دورے پڑتے ہیں۔ اس وقت اس نے اس ہنگامے کی کافی معذرت بھی کی تھی، اور اس وقت اس شخص نے ویٹر سے اس بات کا اعتراف کیا۔ کیا آپ ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں مسٹر مینیجر؟ انسپکٹر نے تند لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، اگر آپ اس شخص کو گرفتار بھی کر لیں گے تو میں جانتا ہوں کہ اس کی گرفتاری پر 1,00,000 روپے کا نقد انعام نہیں ہے جو میں اس سے فائدہ حاصل کر لوں۔ اس نے ایک ویٹر کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا، اور میں نے ایک اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس بات کی اطلاع دے دی ہے۔ مینیجر نے بھی ناخوشگوار لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کا موڈ بھی خراب ہو گیا تھا۔ پولیس کا رویہ اچھا ہوتا ہی کس شخص کے ساتھ ہے؟ مینیجر نے ہونٹ سکوڑ کر سوچا، اور ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لیکن تقریباً 20 منٹ کے بعد ایک پولیس انسپکٹر تقریباً 4 سپاہیوں کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا۔ مینیجر جو کام میں مشغول ہو کر اس گفتگو کو بھول چکا تھا، انہیں دیکھ کر ایک دم چونک پڑا۔ سوری مینیجر، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ آپ نے بھی کچھ دیر قبل مجھے فون کیا تھا نا؟ انسپکٹر نے نرم لہجے میں کہا۔ میرا موڈ اس وقت زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ میرا خیال ہے میں نے اس وقت آپ سے مناسب گفتگو نہیں کی۔ بعد میں نے سوچا کہ آپ نے واقعی اپنا فرض ادا کیا ہے، میں بھی کیوں نہ اپنا فرض ادا ہی کر لوں۔ مجھے اس شخص کے کمرے تک لے چلیے۔ کیا وہ شخص اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ جس وقت میں نے آپ سے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس کے بعد میں نے اس پر غور نہیں کیا، مینیجر نے جواب دیا۔ تب براہ کرم آئیے، انسپکٹر نے کہا، اور مینیجر اپنے میز کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کے بعد وہ اوپر کی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ روم نمبر 31 کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پہلے مینیجر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور پھر اس کے پیچھے پولیس۔ نوجوان اب بھی شراب کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لے رہا تھا۔ پھر اس نے بڑی آسودہ نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پولیس انسپکٹر، اس نے نشہ آلود لہجے میں کہا۔ ہاں، انسپکٹر آگے بڑھایا۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پولیس کا کام ہی سوالات کرنا ہے۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ ہاں، نوجوان نے جواب دیا۔ کہاں سے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ اس دروازے کے باہر سے۔ پہلے میں باہر تھا، اب میں اندر آ گیا، نوجوان نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پولیس آفیسر کے ساتھیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوب، لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل تم کہاں رہتے تھے؟ انسپکٹر کے لہجے میں اب سختی آ گئی تھی۔ بہت سی جگہوں پر انسپکٹر، میں آدمی ہوں، اور آدمی کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اپنے کون سے ٹھکانے بتاؤں؟ اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم اس سے قبل کہاں رہتے تھے؟ انسپکٹر نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسے ہی ایک دروازے کے پیچھے، اس نے جواب دیا، اور پولیس انسپکٹر اپنے ساتھیوں کی طرف ہونٹ بھینچ کر دیکھنے لگا۔ پھر بولا، اس کمرے کی تلاشی لو، اور اس کے ساتھی چاروں طرف پھیل گئے۔ انہوں نے نوجوان کے مختصر سامان کی ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر دی۔ اس دوران نوجوان اطمینان سے بیٹھا شراب کی چسکیاں لیتا رہا، اور انسپکٹر خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر اس نے غصیلے لہجے میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ مجھے سہارا دو، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، نوجوان نے جواب دیا، اور انسپکٹر نے کالر پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ شکریہ، نوجوان نے اس طرح کہا جیسے انسپکٹر کی اس کوشش پر اس کا بڑا ممنون ہو۔ تمہیں میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا پڑے گا۔ چلو چلو، میں کب منع کر رہا ہوں؟ پھر پولیس کا بھی تو مجھ سے چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں میں وہاں پولیس۔ یہ دوسری بات ہے کہ کبھی کبھی جب میرا موڈ ہوتا ہے تو پولیس میرے پیچھے ہوتی ہے اور میں آگے آگے۔ اس نے آنکھیں بھیج کر مینیجر کی جانب دیکھا اور ہنسنے لگا۔ پولیس انسپکٹر نے اس کا کالر پکڑا اور اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا، اور وہ کئی قدم دوڑتا چلا گیا۔ پولیس کے سپاہیوں نے اسے سنبھال لیا تھا، ورنہ شاید وہ گر ہی پڑتا۔ اور پھر پولیس انسپکٹر اسے لیے ہوئے نیچے آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اسے گاڑی میں بٹھاؤ۔ پھر اس نے مینیجر سے کہا، یہ ممکن ہے مینیجر کہ یہ شخص صرف نشے میں بکواس کر رہا ہو، بہر صورت اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تمہیں مدد کرنا ہوگی۔ میں حاضر ہوں جناب، جو آپ چاہیں میں اس پر عمل کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی غیر ملکی ہی ہو، ایسی حالت میں ہم زیادہ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہر صورت اپنا شبہ رفع کرنے کے لیے ہم تحقیقات ضرور کریں گے۔ میرا جو بھی تعاون آپ چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مینیجر نے انسپکٹر کو یقین دلایا اور انسپکٹر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص لاک اپ میں تھا اور بے حد مسرور تھا۔ اس دن اس نے کئی بار مختلف اشعار بھی سنائے تھے، جو کبھی انگریزی میں ہوتے، کبھی فرینچ میں اور کبھی جرمن زبان میں۔ انسپکٹر انگریزی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن بہرحال اس نے الفاظ کے ساخت سے اندازہ لگایا کہ یہ مختلف زبانیں ہو سکتی ہیں، اور اس سے اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ نوجوان کم از کم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ وہ پریشان بھی تھا اور اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ وہ اتنے بڑے مجرم کو گرفتار بھی کر لے جس نے ایئرپورٹ کسٹم ہاؤس میں ہنگامہ کیا تھا۔ پھر اس نے اپنے افسر اعلیٰ سے رابطہ قائم کیا اور اسے تفصیلات بتانے لگا۔ لیکن کیا تمہارے پاس کوئی واضح ثبوت ہے کہ یہ وہی شخص ہے؟ ممکن ہے یہ کوئی شرابی ہو اور نشے کی حالت میں بکواس کر رہا ہو۔ ثبوت تو کوئی نہیں ہے جناب، میں نے صرف شبے کی بنیاد پر اسے گرفتار کیا، انسپکٹر نے جواب دیا۔ اس کے سامان کی تلاشی لی گئی؟ جی ہاں، سامان کی تلاشی لے لی ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز برآمد ہوئی جو مشتبہ ہو؟ جی نہیں،
البتہ उसकी जेब से नोटों की एक गड्डी बरामद हुई है जिसकी मालियत तकरीबन 9,500 है। ये तो कोई ऐसा सबूत ना हुआ जो काबिल तवज्जो हो, कोई पासपोर्ट वगैरह या कोई ऐसी चीज़। जी नहीं, ऐसी और कोई चीज़ इसके सामान से नहीं बरामद हुई। ताहम तुमने ख़तरा मोल लिया है। होश में आने के बाद वो पुलिस पर हत्या की इज्जत का दावा न कर रहे। वो तो ठीक है जनाब, लेकिन हमारे गवाह भी हैं। उसने खुद चीख चीख कर इस बात का इतराफ़ किया है कि वो दुनिया का ख़तरनाक मुजरिम है, और वो है जो एयरपोर्ट से हंगामा करके गायब हुआ था। लेकिन अब इस सिलसिले में तुम क्या इरादा रखते हो? सुपरिटेंडेंट पुलिस ने पूछा। जो हुक्म हो जनाब, मैंने तो आपको इत्तला देना ज़रूरी समझा था। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। और हाँ, तुम कस्टम हाउस फ़ोन करके उस कस्टम ऑफिसर के बारे में मालूम करो जिसकी मौजूदगी में यह हंगामा हुआ था, और अगर वो मिल जाए तो उसे पुलिस स्टेशन तलब कर लो। मादरत करते हुए उसे असल सूरत हाल बता देना। मेरा ख्याल है कस्टम वाले हमसे पूरा ताउन करेंगे, एसपी ने कहा, और इंस्पेक्टर ने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद वो एयरपोर्ट कस्टम से रब्ता कायम कर रहा था। जिस कस्टम ऑफिसर की मौजूदगी में हंगामा हुआ था वो इस वक्त वहीं मौजूद था, और उसका नाम नियाज़ अहमद था। इंस्पेक्टर ने उसे तफसील बताई और कस्टम ऑफिसर वहां पहुंचने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी मैं ड्यूटी पर नहीं हूं इंस्पेक्टर, मेरी ड्यूटी रात को 8 बजे शुरू होगी, इसलिए मैं पहुंच रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ ले आइए, हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। जी बेहतर, मैं आ रहा हूँ, कस्टम ऑफिसर ने कहा और टेलीफोन बंद कर दिया। उसके बाद कस्टम ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहुंच रहा था। एसपी पुलिस भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था और इस नौजवान शख्स को 2-3 बार देख चुका था, जो बज़ाहिर तो नशे में मालूम नहीं होता था, लेकिन उसकी हरकत गैर मुनासिब सी थी। यूँ लगता था जैसे वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। कस्टम ऑफिसर का इस्तकबाल भी पुलिस अफसरान ने पुरतपाक अंदाज में किया। इंस्पेक्टर ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया और एसपी ने भी। उसे बिठाने के बाद उन्होंने उसे थोड़ी सी तफसील बताई और कस्टम ऑफिसर इस बात के लिए तैयार हो गया कि वो इसकी शनाख्त करे। आपको यकीन है कि आप उसको पहचान लेंगे? एसपी ने पूछा। यकीनन जनाब, भला मैं उस शख्स को भूल सकता हूँ? कस्टम ऑफिसर ने जवाब दिया, और फिर वो लोग उस लॉकअप की तरफ चल पड़े जहाँ वो नौजवान मौजूद था। वही है, कस्टम ऑफिसर ने दूर ही से अंदाज़ा लगा लिया। इंस्पेक्टर और एसपी चौंक पड़े। उन्होंने हैरत भरी निगाहों से कस्टम ऑफिसर की तरफ देखा। इस दौरान वो कुछ और आगे बढ़ाए थे, फिर वो लॉकअप के दरवाजे के नज़दीक पहुँच गए। आपको यकीन है मिस्टर नियाज़? एसपी ने पूछा। जी हाँ जनाब, सरे मुँह फ़र्क नहीं है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। बल्कि इसे पहचानने वाला मैं ही नहीं, बल्कि मेरे अमले के दूसरे लोग भी हैं। यकीनी तौर पर वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। अगर ये बात है कस्टम ऑफिसर, तो हमें इंस्पेक्टर को मुबारकबाद देनी चाहिए, जिन्होंने बड़ी जांफिशानी से इस शख्स को गिरफ्तार किया। हमें बस यही शुबा था कि नशे में डूबा हुआ ये शख्स कहीं कोई और ना हो। बिल्कुल नहीं जनाब, ये वही शख्स है। लेकिन क्या आपने इसका सामान बरामद कर लिया है? मेरा मतलब है वो 2 बक्स, जिनमें से एक में करेंसी भरी हुई थी और दूसरे में स्टेन गन और दस्ती बम वगैरह। ओह नहीं, ऐसी कोई चीज़ उसके कमरे से नहीं मिली। इसका मकसद ये है कि उसने वो चीज़ें कहीं पोशीदा कर ली, कस्टम ऑफिसर ने कहा। हाँ, जब आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि ये वही शख्स है, तो फिर इसने ऐसा ही किया होगा। लेकिन हमसे बचकर कहाँ जाएगा? आपसे तो निकल आया, अब ये खुद अपनी ज़बान में उन चीज़ों की निशानदेही करेगा, पुलिस ऑफिसर ने कहा। और फिर वो तीनों वहाँ से वापस पुलिस ऑफिस में आ गए। ऑफिस में बैठकर कस्टम ऑफिसर के लिए चाय वगैरह मंगवाई गई और फिर वो वहाँ से रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद एसपी और इंस्पेक्टर इस शख्स के लिए आइंदा का प्रोग्राम तजवीज़ देने लगे। फिर एसपी ने कहा, तुम्हें यकीन है इंस्पेक्टर कि तुम इस शख्स की ज़बान खुलवा सकोगे? जी हाँ जनाब, भला हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम है, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसके साथ साथ एक उलझन भी है इंस्पेक्टर, एसपी बोला। वो क्या जनाब? जैसा कि कस्टम ऑफिसर ने तस्दीक की है कि वही है जिसके साथ करेंसी और असलहा है, इसके पासपोर्ट के बारे में भी कस्टम ऑफिसर ने कुछ बातें बताई थी। इस लिहाज से मुमकिन है इसका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से हो, और गैर मुल्कियों के साथ ज़्यादा सख्ती करना मेरा ख्याल है ख़तरनाक भी हो सकता है। वो तो ठीक है जनाब, लेकिन हमें तो इसके सामान से कुछ भी नहीं मिला। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो मुकामी है या गैर मुल्की। अगर इसकी ज़बान खुल जाती है तो फिर तो कोई खदशा नहीं रहता, हम चीज़ें बरामद कर लेंगे और इसके बाद बात के हालात से निपटा जा सकता है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। ठीक है इंस्पेक्टर, एसपी एक गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन ख्याल रखना इसके जिस्म पर तशद्दुद के आसार नुमाया ना हो। बेहतर, बहुत बेहतर जनाब, मैं पूरा ख्याल रखूँगा, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और एसपी उठ गया। एसपी के जाने के बाद इंस्पेक्टर चंद साथ सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर पाँव फैला दिए। शाम को तकरीबन 4 बजे इंस्पेक्टर ज़रूरी कामों से फरागत हासिल करके आया। उसके साथ उसके 2 मातहत सब इंस्पेक्टर भी थे। तब इंस्पेक्टर ने उस शख्स को अपने ऑफिस में बुलवाया और वो इत्मीनान से चला आया। क्या ये सो रहा था? इंस्पेक्टर ने अपने एक मातहत से सवाल किया। जी हाँ जनाब, इत्मीनान से ज़मीन पर पड़ा सो रहा था, एक सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। क्यों, क्या तुम्हारा नशा उतर गया? इंस्पेक्टर ने उस शख्स से पूछा और वो मासूमियत से इंस्पेक्टर की शक्ल देखने लगा। मैं नहीं समझा जनाब, उसने बड़े भोलपन से कहा। ओह, गोया तुम्हें समझाना भी पड़ेगा, इंस्पेक्टर तंज़ीह अंदाज में बोला। मैं नहीं जानता जनाब कि मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है, उसने जवाब दिया। नशा उतरने के बाद तो लोगों को बहुत कुछ याद आ जाता है मेरे दोस्त, और अगर तुम्हारा नशा उतर गया है तो मैं तुम्हें बहुत कुछ याद दिलाना चाहता हूँ।
इंस्पेक्टर बोला, और वो शख्स मुतज्जिबाना निगाहों से इंस्पेक्टर की सूरत देखने लगा। देखो मेरे दोस्त, ये जगह बहुत बुरी है। यहाँ बड़े बड़े 30 पारखान आते हैं और अपनी ज़बान खोल देते हैं। तुमने मिस्र की उस मम्मी के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसे माहिर आसार कदीमा खोद कर लाए थे और उसकी उम्र के बारे में सही अंदाज़ा करना चाहते थे। फिर जब वो मम्मी की ज़बान खुलवाने में नाकाम रहे तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस ऑफिसर ने बिलाकर उसकी सही उम्र बता दी। ये उम्र उन्हें मम्मी ने ही बताई थी। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि तुम भी अपनी ज़बान खोल लो, वरना हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि तुम किस हैसियत के मालिक हो। हम सारी हैसियतें भूलकर सिर्फ अपना मकसद पूरा कर लिया करते हैं और ये ख़राबी है हमारे अंदर। लेकिन तुम क्या पूछना चाहते हो? नौजवान ने उसी मासूमियत से सवाल किया। हाँ, अब आए ना राह रास्त पर। नाम क्या है तुम्हारा? पुलिस ऑफिसर ने सवाल किया। मेरे पासपोर्ट पर मेरा नाम एडवर्ड थम लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम मुझे सिफर के नाम से पुकार सकते हो। वाह, सिफर। हाँ, मेरा यही नाम है, लेकिन मेरे दोस्त, हम तुम्हारा ये नाम तस्लीम नहीं करते। चलो हम तुम्हें एडवर्ड थम ही के नाम से पुकारेंगे, और अगर तुम चाहो तो सिफर भी कह सकते हैं। लेकिन मिस्टर सिफर, ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और जो दौलत और असलहा तुम लेकर आए थे वो तुमने कहाँ छुपा दिया? तब मेरे दोस्त, तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो, नौजवान ने पुलिस ऑफिसर से कहा। क्यों? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। इसलिए कि मैं तो एक कल्लाश आदमी हूँ। जो थोड़ी बहुत रकम थी वो होटल वालों को दे दी और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। वाह, ये तो तुमने कोई नई बात नहीं बताई। मेरा ख्याल है तुम इस तरह से ज़बान खोलना मुनासिब नहीं समझते। होते हैं कुछ लोग जिनके शाया निशान ऐसी बातें नहीं होती हैं। बहर सूरत, हम भी इसका बंदोबस्त करते हैं। रहीम खान, इंस्पेक्टर ने एक सब इंस्पेक्टर को आवाज़ दी। जनाब। रहीम खान आगे बढ़ा। भाई देखो, ज़रा इन मिस्टर सिफर से उस दौलत और असलहे के बारे में मालूमात हासिल करो जो उन्होंने कहीं पोशीदा कर दिया है। बहुत बेहतर जनाब, रहीम खान आगे बढ़कर बोला, और फिर उस शख्स के सामने पहुंच गया। वो बदस्तूर उसी मासूमियत से उन सब की शक्लें देख रहा था। तब रहीम खान ने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, हाँ भाई बोल दे, अब बहुत हो गई। रहीम खान का एक ही झांपड़ आदमी का मिजाज दुरुस्त कर देता है। अब तो जल्दी से बोल दे उस्ताद, वरना। रहीम खान ने हाथ उठाया और नौजवान ने मासूम निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन दूसरे ही लम्हे यूं महसूस हुआ जैसे रहीम खान का वो हाथ अपनी जगह जम कर रह गया हो, जिसे वो नौजवान के चेहरे पर रसीद करना चाहता था। नौजवान की पुरअसरार आंखों में एक चमक सी पैदा हो गई थी और रहीम खान का जिस्म मफलूज होकर रह गया था। रहीम खान को इस तरह साकित छोड़कर नौजवान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर उसी तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्हें शायद सूरत हाल का सही इल्म नहीं था। तब नौजवान ने उन दोनों की आंखों में देखा और दफतन उन्हें भी अपने जहन खिंचते हुए महसूस हुए। फिर नौजवान आहिस्ते से बोला, देखो दोस्तों, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और यहाँ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बाकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन पुलिस वालों का वो मखसूस अंदाज मुझे पसंद नहीं जिससे वो मुजरिमों की ज़बान खुलवाते हैं। तो ऐसा करो कि अब मुझे ले जाकर दोबारा लॉकअप में बंद कर दो और उसके बाद जो कार्रवाई तुम करना चाहते हो करते रहना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जेल पहुँचा दो, और ये काम आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक हो जाना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर और दूसरे सब इंस्पेक्टर भी पत्थर के बुत की मानंद साकित खड़े हुए थे। मुझे यकीन है कि तुम मेरी हिदायत पर अमल करोगे। जवाब दो, क्या तुम मेरी हिदायत पर अमल करोगे? हाँ, हम तुम्हारी हिदायत पर अमल करेंगे, उन दोनों के मुंह से मशीनी अंदाज में निकला और नौजवान ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। ठीक है, अब तुम ठीक ठाक हो जाओ। उसने दोनों हाथ हिलाए और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इस तरह चौंक पड़े जैसे बैठे बैठे सो गए हों और अब उन्हें होश आया हो, लेकिन अब उनके अंदाज में तब्दीली नजर आ रही थी। वो एक दूसरे को खोई खोई सी निगाहों से देख रहे थे। तब नौजवान ने उस तीसरे सब इंस्पेक्टर को भी आवाज़ दी जो अब भी उसी जगह उसी तरह हाथ उठाए खड़ा हुआ था। तुम भी आ जाओ सब इंस्पेक्टर, और इन लोगों के साथ मिलकर काम करो। दूसरे लम्हे सब इंस्पेक्टर मुड़कर उनके करीब आ गया। तब इंस्पेक्टर ने मुर्दार से लहजे में कहा, इन्हें लॉकअप में ले जाओ, और दोनों सब इंस्पेक्टर नौजवान को लेकर लॉकअप की जानिब बढ़ गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।